فرمایا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فرمایا لوگوں یہ وہ تعلق ہے الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ایسا وقت آنے والا ہے یہ وہ تعلق ہے، رشتہ داری ہے، رشتے ہیں، ناتی ہیں، دوستیاں ہیں. فرمایا ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. کیا مطلب؟ یہ تعلق دنیا کا تعلق تھا، ختم ہو گیا. خون کے رشتے تھے، دنیا میں ختم ہو گئے. اپنی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے رشتے دار دفن کرنے کے بعد آپ کی قبر پہ آنے والے ہیں، آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہیں. چند دن گزرتی ہیں آپ کو بھول جاتے ہیں کہ فلاں رشتے دار بھی ہمارا تھا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی تھا. کتنے رشتے دار آپ کو یاد کریں گے مرنے کے بعد. فرمایا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ دنیا کے رشتے تعلق ناتے دوستیاں یاریاں کل قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے. لیکن الا المتقین، مگر تقوی دار لوگوں کی محبتیں، دین داریوں کی محبتیں، دین کے ایمان کے اعتبار سے تعلق وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. من احب للہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے، وابغض للہ، اور ایک دوسرے سے بغض اللہ کی رضا کے لیے کرے، وعطا للہ، اور کسی کو عطا کرے دے تو اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، اور کسی سے کوئی چیز منع کرے تو اللہ کے لیے. فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان اللہ کے ہاں مکمل ہو گیا. یہ مکمل ایمان کی کوالٹی ہے، صفات ہے. آج کیا محبت ہے؟ آج کوئی ہماری محبتیں کوئی دینی محبت ہے. آج جو تعلق ہے، رشتے داریاں نبھا رہی ہیں، تعلق نبھا رہی ہیں، یہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے بلکہ دنیا کی اغراض کے لیے. ہم نے عرض کیا کہ جنازے پہ شریک ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن مسلمان کا ایک دوسرے پہ حق ہے. حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہے. ایک ہے رد السلام وعیادۃ المریض، سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، واتباع الجنازہ، جنازے کے ساتھ جانا.
وإجابة الدعوة، دعوت قبول کرنا، وتشہید العاطس، اور چیخ کا جواب یرحمک اللہ کے کر دینا مسلمان کے مسلمان پہ حق ہے۔ گویا جنازے میں شریک ہونا مسلمان کا حق ہے، بدلہ نہیں ہے۔ آج تو بدلہ بنا دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، صبح کا ٹائم ہے، سویرے ابھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اپنا سامان باندھ رہے ہیں، امیر صحابہ کرام میں شمار ہوگا، ساری جائیداد ساری تجارت چھوڑ کے جا رہے ہیں، سامان باندھا جا رہا ہے، باپ کی آنکھ کھل گئی، کہاں عبدالرحمن کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئی ہے، میرا دل نہیں لگتا ہے، عبدالرحمن کا ایمان گوارا نہیں کرتا ہے کہ محبوب مدینہ کے اندر اور میں مکہ کے اندر میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عبدالرحمن، حالانکہ باپ خاندان سارا وہ ایماندار نہیں ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ تعلق ہے، ابھی اسلام نہیں آئے۔ باپ نے کہا ہے عبدالرحمن شوق سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جا، لیکن تمہارے ساتھ سامان کو ہم لے جانے نہیں دیں گے، یہ گھوڑا ہے، سامان ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، جانا ہے تو جا، لیکن اسے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ کسی طرح عبدالرحمن رک جائے، لیکن عبدالرحمن کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوا، اور تھوڑی دیر گزری، شور شرابہ ہوا، باتیں ہوئی، بھائی بھی آ گئے، ابا جان کیا بات ہے، رات کا ٹائم ہے، اور آپ کی طرف سے آوازیں آ رہی، تو میں عبدالرحمن یہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، اسے پوچھو نا۔ اچھا ہجرت کرنا چاہتا ہے، اولاد ہے، بیٹی ہے، پکڑ کے لے لیے، تمہارا خون نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، اکیلا جاتا ہے تو جائے، اسی طرح فرمان رک جائے، لیکن ایمان ڈگمگایا نہیں۔ عبدالرحمن فرمایا کہ ساری دنیا چھوڑنا گوا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑنا گوارا نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، صاحب مکان تھا چچا جان کا، وہ بھی آ گئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا عبدالرحمن ہجرت کرنا چاہتا ہے۔ کہا اچھا مکہ سے مدینہ جانا چاہتے، اپنی بیٹی اس کا ہاتھ پکڑا، کھینچ لیا کہ یہ تمہارے نکاح میں تو تھی، لیکن میری بیٹی ہے، اسے میں ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ بچے بھی لے لیے، بیوی بھی لے لی، مال بھی لے لیا، سواری بھی لے لی، 400 کلومیٹر کا سفر، 260 میل کا سفر ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے جذبے کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما گئے، دور سے دیکھا کوئی آ رہا ہے، نزدیک پہنچا، دیکھا عبدالرحمن بن عوف پسینے سے شراب ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا عبدالرحمن کیا بنی؟
جو مدینہ کے اندر لوگ تھے وہ انصار تھے، وہ ان کو اپنا بھائی بناتے تھے ابتدائی اسلام میں، اور اس کے لیے وراثت میں قانون بھی تھا کہ وراثت میں اس کو حصہ بھی دیا تھا۔ بعد میں پھر قانون بدل گیا اور اللہ نے جو ورثاء ہیں ان کا پھر علاقہ حصہ مقرر کیا۔